بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین، آج بڑے ہی دکھ سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں کہ فتنوں کے اس دور میں فتنے ہی فتنے امت مسلمہ کو آزمائشوں میں ڈال رہے ہیں۔ فیس بک پر ایک کذاب ملعون شخص جو اپنا نام احمد عیسیٰ بتا رہا ہے، اس نے الوہیت کا بھی دعویٰ کیا، نبوت کا بھی، رسالت کا بھی، اور یہ کئی دنوں سے وہ دھندا کر رہا ہے، اور ہماری حکومت اور سارے ادارے اس سلسلہ میں خاموش ہیں، اور مسلمانوں میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے۔ پہلے نمبر پر تو فیس بک صارفین سے یہ میری اپیل ہے کہ اس کو احمد عیسیٰ یہ جو مقدس نام ہے ان سے ذکر نہ کیا جائے، بلکہ اسود عنسی کے نام سے اس کا تذکرہ کیا جائے، اس جھوٹے اور کذاب کا ذکر اسی نسبت سے کیا جائے۔ احمد عیسیٰ الفاظ اس پر بولنا یہ ان الفاظ کی بھی من وجہ جا کر توہین بنتی ہے۔ اس شخص نے جو دعوے کیے ان میں یہ مکمل طور پر کذاب ہے، ملعون ہے، واجب القتل ہے، اور یہ حکومت کا فریضہ ہے کہ ایسے شخص کو تلاش کرے، اگر وہ پاکستان سے باہر ہے تو پاکستان کی حکومت اس کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرے۔ سپریم کورٹ اس سلسلہ میں انہوں نے فیصلے میں لکھا کہ ہم نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، اتنے دنوں سے کیوں خاموش ہیں پاکستان کے ادارے؟ ہم تو ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، آسیہ ملعونہ کے خلاف اس کیس کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں، فیصلے کی کمزوریاں، تو ہمارے پیج فوراً بلاک ہو جاتے ہیں اور سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہ ملعون کتنے دنوں سے کفریات بک رہا ہے اور ابھی تک سائبر کرائم کے کوئی اہلکار گردش میں حرکت میں نہیں آئے، اور مسلسل مسلمانوں کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ اس شخص نے واضح طور پر رب ذوالجلال کی توہین کی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، قرآن مجید کی توہین کی، اسلام کی توہین کی، ایسا کہ اگر میں اس کو یہ جملے بولتے ہوئے میں سنتا تو میں خود اس کو واصل جہنم کرتا کہ یہ ایک منٹ بھی اس کو تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ اور وہ جو بکواس کرتا ہے کہ تحقیق کر لے، قرآن مجید کے احکام جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا جا چکا ہے، اور رب ذوالجلال نے واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا، تو اب اس کا دعویٰ رب ذوالجلال کی تکذیب ہے۔ یہ خالق کائنات جل جلالہ کو جھٹلا رہا ہے، یہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حد درجہ توہین ہے ہی، ساتھ اتنے مزید یہ جرم کر رہا ہے، اور پھر بھی اس کو زمین پر زندہ رہنے کی مہلت دی گئی ہے۔ حکومت فوراً اپنے اداروں کے ذریعے اس شخص کا تعاقب کرے، اور یہاں مزید کسی مناظرہ یا مکالمہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کا کفر اتنا واضح ہے، اور اس قدر اس شخص کی دہشت گردی ہے کہ فوری طور پر حکومت کو اس سلسلہ میں سخت اقدامات کرنے چاہیے، اور ملک کی فضاؤں کو اس انداز میں محفوظ بنانا چاہیے کہ یہ اور اس جیسا اور کوئی ملعون اپنی بات مسلمانوں تک نہ پہنچا سکے۔ اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایسا کوئی کلپ جس وقت کوئی ملعون وہ وائرل کرتا ہے تو کوئی بھی اس کو شیئر نہ کرے۔ اس سے بندے کے جو سچے نظریات ہیں، اور 100% جو ایک کٹر مذہبی مسلمان اور سچا مسلمان ہے، اس کے جذبات اور عقائد بھی زخمی ہو جاتے ہیں، اور اس کو بھی اس سلسلہ میں ایسے بکواس سن کر بہت فرق پڑ جاتا ہے، لذت ایمان اور حلاوت ایمان میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے ملعون کے ان بکواسوں سے ایک مسلمان متاثر تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے جذبات ایمان اور حرارت ایمان کو وہ سمجھتا ہے کہ میرے یہ جذبات اور احساسات زخمی ہو رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی پلپلا وہ متاثر بھی ہو۔ اس لحاظ سے اس کو شیئر کرنا ہمارے علماء کے فتاویٰ میں جو مختلف صدیوں میں دیے گئے ایسے مواد کو آگے پھیلانے کے لحاظ سے بڑی سختی سے روکا گیا، اور اس کو حرام قرار دیا گیا۔ لہذا اگرچہ کوئی یہ کہے کہ اس پہ لعنت کر کے آگے شیئر کرو، تو پھر بھی اس کا نام اسود عنسی، اس دور کا اسود عنسی، اس پر لعنت کرو، مگر اس نے جو بکواس کیے ہیں، وہ گالیاں دی ہیں، جو توہین کی ہے، اس کی ہرگز تشہیر نہ کرو۔ کفر کی قوتیں تو یہ ان کی ایک واردات ہے کہ اس ذریعے سے ہمارا نام کوئی لے، اس ذریعے سے ہمارے کفریات کی کوئی تشہیر کرے۔ امت مسلمہ کو خصوصی طور پر اس چیز کو رکھنا چاہیے پیش نظر کہ ایسا کوئی بھی انداز آگے نہ اپنایا جائے کہ جس کی وجہ سے ان کے کفریات کی تشہیر ہو۔ ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے، اور اگر حکومت نے اس پر کان نہ دھرا تو پھر اس سے اگلا مرحلہ بھی ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ حکومت جس وقت پانی سر سے گزرنے لگتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بھی کر لینا تھا، یہ تو ایسے بھی ہو جانا تھا۔ تو ہم پہلے
حکومت کو متنبع کر رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ شخص فوراً واصل جہنم کیا جائے۔ اب اس کے گستاخ ہونے میں تو کوئی شک نہیں کر سکتا، تو کم از کم اسے تو پکڑ کے مینار پاکستان پہ لا کر پھانسی دی جائے، تو پتہ چلے کہ پاکستان کی حکومت جو دعوے کر رہی ہے اس میں کسی لحاظ سے وہ کوئی کام بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہماری ریکویسٹ بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ کرے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو روزانہ اس طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں، رب ذوالجلال ہمیں مستقل بنیادوں پر ان کے سامنے بند باندھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔